اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کے اندھیرے کیسے دور ہوں گے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سوال ہے کہ کیا ہم اندھیرے میں ہیں یا ہمارا دل میں اندھیرا ہے؟ تو یقیناً انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان اندھیرے میں ہوتا ہے۔ ایک بات، اندھیرے میں ہوتا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان بے جان ہوتا ہے، اس کو جان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس میں تو اندھیرے میں نہیں ہوں، یا میں تو صحت یاب ہوں، یا میں تو جان ہے، میں تو زندہ ہوں۔ یہ کوئی نہ سمجھے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ پھر دھوکے میں ہے۔ یہ دنیا میں ہم جب آئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہمارے لیے پیدا کی ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ انسان اندھیرے میں ہے۔ یعنی انسان کو ترقی کی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روح ترقی کرے اور میری ملاقات کے اہل ہو جائے۔ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسان دنیا میں آ کے جد و جہد کرے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے تاکہ یہ اللہ تک پہنچ جائے۔ دیکھیں، آسان باتیں ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان آئے دنیا میں اس لیے ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے اور اللہ تک پہنچ جائے۔ جو اللہ کے راستے پر نہیں چلا تو وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سادہ سی بات۔ جو منزل ہے اس کو آپ نے اگر منزل، یعنی جس چیز کو بھی آپ نے منزل بنا لیا تو وہی آپ کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ جیسے تم زندگی گزارتے ہو، جس لیے تم زندگی گزارتے ہو اور جیسے گزارتے ہو، اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی، اور جس حالت میں تمہاری موت واقع ہو جائے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا کے خیال میں تم نے زندگی گزاری تو دنیا کے خیال میں تمہاری موت آ جائے گی۔ بلا لیتے ہیں نا اپنے، جب بڈھا مرنے کے ہوتا ہے میری طرح، تو وہ کہتا ہے وہ میری بیٹی کو بلا لو، اس بیٹے کو بلا لو، ایک دبئی میں ہے، راش بچیا پتہ میں نہیں لگی۔ یہ دنیا ہی کے خیال ہے۔ آپ دنیا ہی میں جی رہے، دنیا کے لیے جی رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام حرام ہے، ٹھیک ہے، ملاقات کر لو یا نہ کر لو، لیکن بس یہ ہم جس خیال میں آپ زندگی گزاریں گے تو اسی خیال میں آپ کو موت آئے گی، اور جس خیال میں آپ کو موت آئے گی اسی خیال میں آپ اٹھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں اور آپ کا شمار جو ہے صالحین کی ٹولی میں ہو آخرت میں، کیونکہ یہاں تو صالحین اور فاسقین مکس اپ ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے۔ یہاں تو مکس اپ ہے سارا ماحول، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے، لیکن وہاں جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، الگ الگ ہوں گے یہ لوگ۔ فاسقین کی ٹولی الگ ہوگی اور مومنین کی ٹولی الگ ہوگی۔ یہ مجرم اور مومن یہ الگ الگ ہوں گے۔ قرآن کی افنجعل المجرمین کالمسلمین، کیا میں مجرموں کو مسلموں کے برابر بنا دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال ٹولی بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندھیرے کیسے دور ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو یعنی یہ ایک سوال اس میں یہ بھی تھا نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی تم ہو ہی اندھیرے میں، پتہ کیا چلنا ہے اس میں؟ تم ہو ہی اندھیرے میں۔ تو جب اندھیرے میں ہو تو اس اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اب اندھیرے کو دور، یہ یعنی دیکھیں اس میں سوال یہ ہے کہ انسان اندھیرے کیسے دور ہوں گے اور انسان میں جان کیسے آئے گی؟
یا انسان شفا یاب کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے. یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے. آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی، کسی فرد کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. یہ کب ہوگا؟ یہ اندھیرے کب دور ہوں گے؟ کیسے ہم شفا یاب ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ جب آپ خود چاہیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. آپ نہیں چاہیں گے. ایک حدیث ہے بڑی پیاری کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے. ذرا رخشا یہی ہوتا ہے. رخشا کا کیوں مطلب؟ جاؤ جہنم میں میری بلا سے. تم نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے. یہ تو مطلب ایسا ہی ہے. تو بہرحال وہ موضوع جو ہے کہ دل کے اندھیرے دور کیسے ہوں گے جب آپ چاہیں گے. اب پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. اور ایک تو یہ ہے، یعنی اگر میں شروع سے بیان کروں، ایک تو آپ کی نیت پہ دار و مدار ہے کہ آپ کی نیت ہے. ان تینوں چیزوں کی آپ کی نیت ہے کہ نہیں ہے. آپ اندھیرے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ شفا یاب ہونا چاہتے ہیں، آپ زندہ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں قرآن میں. لیکن پہلے آپ نیت بنائیں. نیت نہیں بنائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بات نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ نیت بنانی، نیت کہ بھئی ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں خود بھی، اپنی انسان اگر اپنا احتساب کرے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اندھیرے ہیں سارے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کچھ. تو پھر یہ ہے، اب آپ کی اگر خواہش ہے تو ہاں پھر اس کا طریقہ بھی ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ من سورہ انعام کی آیت نمبر 91 ہے نا، کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا و ھدی. اس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. ہر کتاب. ایک تو یہ ہے کہ اب ان تینوں چیزوں کے لیے انسان کو اب ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو صحت یابی کے لیے جان، یعنی اپنی جان میں جان اگر یہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کتاب ہے. اب میں قرآن کی زبان سے آپ کو بتاتا ہوں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں. اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت سورہ اعراف کی ہے. جواب دو، بات مان لو، لبیک کہہ دو اللہ کی اور رسول کی آواز پر جب وہ تمہیں بلائیں اپنی طرف. اس میں تمہاری زندگی ہے. زندہ ہونے کا طریقہ پتہ لگ گیا؟ نور. نور تو قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی نور کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی کتاب بھی نور والی ہے، نورانی کتاب ہے. یہ نور ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ روشنی ہے، نور ہے. پھر جو کتاب آپ کو پیش کر رہے ہیں پیغمبر کی ذات، وہ بھی نورانی ذات ہے، وہ اللہ کے نور سے ہے. تو اب آپ نور سے نور کو، دیے سے دیے کو جلائیں گے. آپ کا دیا بجھا ہوا ہے، آپ نے جانا ہے پیغمبر کے پاس اور اس کے ساتھ لگ جانا ہے تو آپ جل اٹھیں گے. تو یہ یعنی دونوں چیزیں ہیں، قرآن اور صاحب قرآن، یہ دونوں جو ہیں نور والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب صاحب قرآن کون ہے؟ کون کون صاحب قرآن ہے؟ کون کون نور والا ہے؟ تو صرف حضور کی ذات نہیں ہے. یہ روح جو ہے ہماری، یہ بھی اللہ کے نور سے پیدا ہوئی ہے. انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری. میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں. روح جو ہے، روح کا مادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نور.
فرشتوں کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ نور. تو ہماری روح اور فرشتے ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب جسم میں آ جاتے ہیں تو یہ دیا بجھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہہ لیں ہمیں روشنی کی، مزید روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو مزید روشنی جو ہے وہ کتاب ہے اور صاحب کتاب ہے. اور پھر کتاب والا جو اللہ کی ذات ہے وہ تو نور کا منبع ہے. بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.